آج کا دن ہماری تاریخ کے لحاظ سے دو وجوہ کی بنیاد پر اہم دن ہے۔ ایک تو اس دن کے ساتھ سانحہ مشرقی پاکستان، جس کو سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں، اس کی تلخ یادیں وابستہ ہیں کہ جب پاکستان کا ایک حصہ پاکستان سے جدا ہوا، اور اس موقع پر بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے، بالخصوص پاک فوج کے جوان۔ اور ساتھ ہی اس دن میں آرمی پبلک سکول پشاور میں تقریباً 200 کے قریب بچوں کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ یہ دونوں سانحات جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑے تلخ ہیں، اور سانحات سے سبق حاصل نہ کرنا یہ خود ایک سانحہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سانحات رونما ہوئے، ان اسباب کو پیش نظر رکھنا اور آئندہ ان اسباب کو رونما ہونے سے روکنا۔ اس بنیاد پر یعنی نظریہ پاکستان کا تحفظ اور احیاء یہ لازم ہے کہ جتنے بھی صوبائی عصبیت کی بنیاد پر آج نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، یہی بنگلہ دیش کی صورتحال تھی اس وقت، جس کے نتیجے میں یہ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ہوا۔ اور باقی وہ عناصر جو ماضی میں انہوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا اور پھر آپریشن ہوئے، ضرب عضب اور دیگر، تب جا کر ایک امن کی فضا قائم ہوئی، لیکن پھر ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور جس کے نتیجے میں اب نئے سرے سے سوات میں وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو سانحہ اے پی ایس اور سقوط ڈھاکہ، اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ آئندہ کا جو لاہ عمل ہے، مقتدر ادارے اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ وہ اسباب پیدا نہ ہوں جس کی وجہ سے یہ سانحات رونما ہوئے۔ ارض وطن کی حفاظت ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کے لیے نظریہ پاکستان کا احیاء بہت ضروری ہے۔ اور نظریہ پاکستان خود بخود نظریہ اسلام ہے، نظریہ ختم نبوت ہے، نظریہ قرآن ہے، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج اس دن کی مناسبت سے سارے حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھیں، تاکہ ان شہداء کو ایصال ثواب کیا جائے۔